ناظرین، طب اسلامی اور طب اہل بیت کی روشنی میں روایات و احادیث کے مطابق ڈپریشن کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے گناہوں کی زیادتی اور نیک اعمال میں کمی۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ ان گناہوں کو زائل کرنے کے لیے نہ نیک اعمال انجام دیتا ہے اور نہ ان کا کفارہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈپریشن یعنی رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے اور مومن گناہوں سے پاک ہو جائے۔ ڈپریشن کا دوسرا سبب ہے دنیا کی محبت اور حرص و لالچ۔ اس سلسلے میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت انسان کے غم اور پریشانیوں کو بڑھا دیتی ہے اور دنیا میں زہد و قناعت اختیار کرنا انسان کے قلب و روح کو سکون اور آرام دیتا ہے۔ تیسرا سبب ڈپریشن اور رنج و الم کا کینہ و حسد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ حسد انسانوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ ناظرین، طب اسلامی و طب اہل بیت میں ڈپریشن کا پہلا علاج ذکر الہی ہے، جیسا کہ ارشاد پروردگار ہے کہ بے شک دلوں کا سکون اور اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ مگر یہ بات یہاں ذہن نشین رہے کہ ذکر الہی سے مراد صرف یہ نہیں کہ تسبیح کے دانوں پر مختلف اوراد و وظائف انجام دیے جائیں، بلکہ قرآن پاک کی دوسری آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام کے تمام اعمال و احکامات پر سر تسلیم خم کر کے عمل پیرا ہونے کا نام ذکر الہی ہے۔ طب اسلامی میں ڈپریشن کا دوسرا علاج ہے حوقلہ پڑھنا، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم کا دور ہو جانا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا فکر و غم سے نجات دیتا ہے۔ طب اسلامی میں ڈپریشن یا غم و اندوہ کا تیسرا علاج آیت حضرت یونس علیہ السلام کا پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جیسا کہ پازیٹیو سائیکالوجی پریکٹس کرنے والے ماہرین نفسیات نے یہ تجویز کیا ہے کہ اگر انسان 7 سے 20 منٹ تک ایسی پوزیشن میں رہے کہ اس کا سر اس کے باقی بدن سے نیچے ہو تو خون کی گردش کا رخ اس کے دماغ کی طرف ہو جائے گا اور دماغ کی باریک رگیں بحال ہو جائیں گی، نتیجتاً دماغ کے ان حصوں میں بھی خون پہنچنے لگے گا جن میں خون پہنچنا بند ہو گیا تھا، اور اس طرح ڈپریشن اور انگزائٹی کا مرض ختم ہونے لگے گا۔ اور یہ وہی حالت ہے جس میں ہم مسلمان اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں جاتے ہیں۔ ناظرین، انسان کے لیے دنیا کی بہترین ورزش نماز ہے، اور نماز کا بہترین حصہ سجدہ ہے، اور رنج و الم سے نجات دینے والی بہترین آیت حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو اس طرح پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ حالت سجدہ میں اس آیت کریمہ کو 100 سے 400 مرتبہ نماز تہجد یا عشاء کے بعد پڑھا جائے تو نہ صرف یہ دنیاوی پریشانیوں سے چھٹکارے کا سبب بنے گا بلکہ انسان معرفت الہی کی منزلیں بھی طے کرنے لگے گا۔ ڈپریشن اور انگزائٹی کو برطرف کرنے کا چوتھا علاج ہے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا۔ صدقہ دینے سے ڈپریشن اور انگزائٹی میں کمی کو ہم سائنٹیفک ریسرچ سے اس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ مشہور زمانہ سائیکولوجسٹ جناب ٹال بین شہر جو ہیپینس اور ڈپریشن پر ہزاروں کتابیں لکھ چکے ہیں، اور وہ پاکستان کے سابق عالمی چیمپئن جان شیر خان کے شاگرد بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب دی پرسوٹ آف ہیپینس میں لکھا ہے کہ ہزاروں لوگوں پر ڈپریشن کے اثرات کم کرنے کے لیے
اور ان میں خوشی یا ہیپینس کے جذبات پیدا کرنے کے لیے تحقیق کی گئی۔ ان سے یہ سائنسی نتائج سامنے آئے کہ خوشی یا ہیپینس کے حصول کے لیے جتنے بھی کام ان سے کروائے گئے ان سب سے حاصل ہونے والی خوشی وقتی یا ٹیمپورل تھی، مگر صرف ایک ایسا عمل تھا جس نے انسانوں کو واقعی حقیقی اور لانگ لاسٹنگ ہیپینس عطا کی، اور وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ ناظرین، اسلام میں صدقہ دینے کا کانسیپٹ بھی دوسروں کی مدد کرنے سے جڑا ہوا۔ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کے جسم سے ایک ہارمون خارج ہوتے ہیں جسے سیروٹونین کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو فرمایا کہ کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے پوچھا، اگر اس کی بھی سکت نہ رکھتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے پرہیز کرے کہ اس شخص کا یہی صدقہ ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا کوئی دن بھی صدقے کی نیکی سے خالی نہ رہے، ہو سکے تو کسی انسان کی مدد کرے، اگر کسی انسان سے ملاقات نہ ہو سکے تو کسی جانور کو چارہ پانی مہیا کرے، اگر کوئی جانور بھی نہ ملے تو کسی پرندے کو آب و دانہ مہیا کرے، اگر کوئی پرندہ بھی نہ ملے تو کسی پودے یا درخت کی جڑ میں پانی ہی ڈال دے۔ ناظرین، احادیث و روایات سے یہ ثابت ہے کہ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کا رد ہے، بیماریوں کا علاج ہے اور غضب الہی کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ مسلمان کے صدقہ دینے اور دوسروں کی مدد کرنے کے پیچھے بھی یہی فلسفہ اور حکمت کار فرما ہے کہ انسان اپنی ذات سے، اپنے جسم سے، اپنے مال سے اور اپنی زبان سے کسی کی مدد کرے اور اس کے اندر خوشی اور سکون کے جذبات پیدا ہو سکیں۔ ناظرین، ڈپریشن اور انگزائٹی کا 5واں علاج صبر کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشانی اور مصیبتوں پر بے صبری اور جزا و فضا کا مظاہرہ نہ کرو کہ یہ نا امیدی پیدا کرتا ہے اور تمہارے عمل کو کمزور کر دیتا ہے اور تمہاری مصیبت کو بڑھا دیتا ہے۔ عقل و دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے مصیبتوں اور سختیوں سے نکلنے کا راستہ ملے تو نکل جاؤ، اور اگر کوئی حکمت ان پریشانیوں سے نکلنے کے کام نہ آ سکے تو اللہ کی راہ میں صبر کرو کہ یہی دین ہے۔